بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں این نیوز ایچ ڈی کے پروگرام ٹاکرا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال فیصلہ کن مارکے میں پرویز الہی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، صرف اور صرف 24 گھنٹے کے مہمان۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک آبزرویشن دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی کو 24 گھنٹے کے اندر 186 لوگوں کی واضح اکثریت حاصل ہونی چاہیے۔ معاملہ کل تک کافی کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایف آئی اے نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی کے چھوٹے بیٹے راسخ الہی کو بھی ان کی وائف سمیت انویسٹیگیشن کے لیے طلب کر لیا ہے۔ جناب مؤنس الہی کے دو فرنٹ مین نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو 24 ارب روپے کے شوگر سکینڈل میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مؤنس الہی پاکستان سے باہر ہیں اور راسخ الہی کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جتنی کرپشن مؤنس الہی نے پچھلے 3 ماہ میں کی ہے، اب بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں۔ کل کی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنوبی پنجاب کے سینئر تجزیہ کار جناب رانا وقاص اسلم۔ رانا صاحب، پنجاب میں گھمسان کا رن ہے اور تمام تر جو نظریں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے آج بڑی کلیئر آبزرویشن دی ہے کہ بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑے گا، جبکہ پنجاب میں جو اپوزیشن جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعتیں، ان کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اکثریت حاصل نہیں، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دی جانے والی مہلت کے باوجود بھی پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے سے کتراتے رہے۔ معاملہ کس طرف چلا جائے گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ، پہلے تو این نیوز کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے۔ تو ہم دیکھیں، ابھی تو عدالتوں میں ہے فیصلہ، کل تک سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے، اور پنجاب میں جو ایک سیاسی رسہ کشی چل رہی ہے پچھلے 6 ماہ سے، اس سے بہت بڑا جو ہے، دیکھ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، 25 کلومیٹر کے پر جو ہے وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے پی ڈی ایم کا، ادھر سے وہ صوبے پہ ڈال رہا ہے وفاق، اور صوبہ جو ہے وفاق پہ ڈال رہا ہے، اس سے جو ہے عام آدمی جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، وہ تو معاملہ عدالت میں ہے، عدالت دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ کرتی ہے، معزز عدالتیں جو بھی فیصلہ دے گی آخرکار اسی کے مطابق۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کو 186 ارکان کی حمایت حاصل ہے، تو اعتماد کا ووٹ لینے میں کیا ممانعت ہے؟ کیا ایسی آپ کیا وجوہات ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے پا رہے، اور صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی، اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہے، اپوزیشن کے حق میں تو جا رہی ہے، تو صورتحال اسی لیے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کر رہے، اعتماد کے ووٹ کی طرف نہیں آ رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت اعتماد کا ووٹ اگر عدالت کہے گی تو لیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، تو اگر کیونکہ گزشتہ روز سے جو ہے وہ بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں، کہہ رہے کہ ہی منڈی لگی ہوئی ہے، اور سندھ کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب، لاہور میں بیٹھ کے بولیاں لگا رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بلکہ صوبائی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ ہماری ایک ایم پی اے کو بھی آفر ہوئی ہے اور 3 ایم پی ایز کو بھی ہوئی ہے، تو آخرکار انہیں خدشات تو ہیں کہ اگر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ظاہر ہے شاید ان کے حق میں جائیں۔ آپ نے اپوزیشن کو اتنا وقت دیا ہی کیوں، جب لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو ایک یہ بہت کلیئر کٹ تھا کہ بالآخر جو گورنر پنجاب ہیں ان کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس کو جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو بھی منسوخ نہیں کر سکتی، وہ کچھ ریلیف وزیر اعلیٰ پنجاب کو دے سکتی ہے،
لیکن گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کو وہ کالعدم قرار نہیں دے سکتی. تو جو یہ 10-15 دن تھے تو فی الفور جو ہے اگر اکثریت تھی عمران خان کے پاس تو انہوں نے اپوزیشن پہ جو اب اس وقت الزام تراشی کر رہے ہیں کہ میرے اراکین کو فون کیے جا رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پھر وہ سیاست میں دوبارہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نیوٹرل ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس میجورٹی ہے اور آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے اور آپ یہ خود اپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں کہ اپوزیشن ان کی پارٹی کو توڑے پھوڑے اور جو ہے اس میں سے وہ بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کرے، تو الٹیمیٹلی خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ. تو جب آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہی لینا ہے تو پھر اتنی آپ نے اپوزیشن کو وقت کیوں دیا ہے؟ پھر آپ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ وہی الزام تراشی کی سیاست اور وہی اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس کے اندر گھسیٹنا اور ملک کو انتشار کا شکار کرنا. آپ کے پاس ایک گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن ہے، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اکثریت شو کریں اور اقتدار کو انجوائے کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اتحادی جو حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ ہے، تحریک انصاف اس کی اتحادی ہے. تو اب پرویز الہی صاحب کے پاس اپنی 10 ہیں مسلم لیگ کاف کی، تو اگر وہ جاتے ہیں اعتماد کے ووٹ کی طرف تو ظاہر ہے کہ جو تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہیں صوبائی، ان کے بھی جو ہے خدشات ہیں نا ان کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں اور کچھ دن پہلے ہونے والے زمان پارک ایک اجلاس میں جو تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی اور مرکزی قیادت ہے انہوں نے پرویز الہی اور ان کے بیٹے پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ پرویز الہی اس وقت جو ہے پنجاب میں مال سمیٹنے میں لوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں اور وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ڈوئل گیم کر رہے ہیں. ایک طرف وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور دوسری طرف وہ جو ہے نا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور سیاسی تجزیہ کاروں کا اس وقت خیال یہ ہے کہ پرویز الہی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو آپ پرویز الہی کا جو مستقبل ہے وہ مخدوش دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، پرویز الہی دیکھیں اسی طرح کر رہا ہے 6 ماہ سے ہی، یہ 6 ماہ سے پرویز الہی صاحب اسی طرح کر رہے ہیں جہاں پہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، بالکل ڈسکریڈٹ. اور اب آگے دیکھنا ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مونس الہی صاحب ڈیل کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ اس میں اگلا الیکشن آیا کہ وہ اکٹھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت لڑتے ہیں کہ نہیں. اب اگر کیونکہ فواد چودھری صاحب چند روز پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پرویز الہی صاحب سے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے آپ نے تو آئندہ جو ہے پھر آپ کو وزارت اعلیٰ کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب جو وزارت اعلیٰ کی قربانی دے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تو وہ اتحادی بنے ہیں ان کے، ورنہ اس کے پاس دوسرا آپشن تھا، پی ڈی ایم کی جانب سے اسے نامزد کر دیا گیا تھا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف گئے باہر، 8 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو امداد کا اعلان ہوا تو سیاسی تجزیہ کار بلاول بھٹو زرداری کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ان کی بہترین سفارتکاری کی وجہ سے جو پاکستان کا 70% علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا، بالخصوص سندھ، کے پی کے اور بلوچستان اور پنجاب کے جو انڈس ہائی وے کے علاقے، اور ایک بہترین مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے پر پاکستان کے دوست ممالک ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کی دل کھول کر جو ہے امداد کی ہے. تو پاکستان کی معیشت اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، ڈالر مل نہیں رہا، ایل سی کھل نہیں رہی، صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور نوجوان بے روزگار ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ حکومت کی جو اس کوشش کو، کاوش کو بھی جو ہے انہوں نے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صرف اعلانات ہوتے ہیں، پیسے نہیں آتے. تو مطلب ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی مفادات کے علاوہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے آئی ایم ایف کو پنجاب کے وزیر خزانہ اور کے پی کے وزیر خزانہ نے خط تحریر کیا تھا کہ آپ اگر پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی حکومت سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے. تو ہمارے سیاستدان جو ہے
وہ اقتدار کے لالچ میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ جو پاکستان کے جو مفادات ہیں، اگر دوست ممالک مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی متنازع بنا کے جو ہم مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جہاں تک امداد کی بات ہے کہ $8 ارب جو ہے وہ ملے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب کی بہترین کامیاب پالیسی. دیکھیے جہاں تک سندھ کی عوام ہے اس میں جو سیلاب متاثرین ہے وہ تو بہت زیادہ حصہ ایک متاثر ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے جو دل ہیں وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو امداد کا ایشو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اب سبسڈی والا آٹے کا لگا لیں آپ، اب پورے ملک میں اس وقت آٹے کا بحران ہے، لیکن امداد وہاں تک پہنچتی نہیں نا غریب تک. تو اپوزیشن کو تو پھر وہ اس چیز پہ سیاست کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے اسی امداد پہ، وہ کر رہے تھے تبصرہ کر رہے تھے کہ جو ہے عالمی سطح سے جو امدادیں مل رہی ہے یہ عالمی طور پہ جو ہے شہباز شریف صاحب اور یہ بلاول صاحب ان کو بہکاری کا جو ہے وہ خطاب دے دیا گیا. جب بھی جاتے ہیں یہ جو ہے کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں پورے ملک کے اندر. تو اس طرح اگر انہوں نے واقعی خدمت کرنی ہے بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب نے، تو یہ اپنی اتنی کیبنٹ کیوں بھرتی کی ہوئی ہے انہوں نے؟ ہیں جی پنجاب کی کیبنٹ کم کریں، وفاق کی کیبنٹ کم کریں. 74 جو ہے انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، وزیر مشیر بنائے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ہے ان کے اخراجات، ان کی عیاشیاں کم کریں تاکہ اس سے جو ہے عام آدمی کو فائدہ ہو. یہ ان کی عیاشیاں کم نہیں کرتے، عام آدمی پہ تمام تر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں اور یہ کشکول اٹھا کے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں. اگر وہ سیلاب متاثرین کا درد ہے ان کو، تو یہی والی امداد جو ہے اپنے اخراجات کم کریں، اپنی عیاشیاں کم کریں، اور پھر جو ہے عام آدمی تک اس نظام کو مضبوط کریں جو عام آدمی تک، وہ غریب اور مستحق تک وہ جو ہے وہ امداد جو ہے پہنچے. اب وہ امداد پہنچتی نہیں ہے. بلوچستان متاثر ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے ہمارے علاقے متاثر ہوئے ہیں، سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے حالیہ سیلاب سے. تو اب یہ سیلاب کے اوپر عالمی سطح پہ جا کے صرف خالی بیانات اور ایشوز وہ کر رہے ہیں اور امداد کے جو ہے وہ ڈھنڈورے میڈیا میں تو پیٹے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی تک کسی عام آدمی کو، کسی غریب کو جو ہے وہ امداد بھی ملی ہو. میرے ساتھ موجود ہیں جنوبی پنجاب کے سینئر تجزیہ کار جناب رانا وقاص اسلم. بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت اور آنے والے الیکشن اور سیاست کا مستقبل کیا ہوگا. بریک کے بعد. رانا وقاص اسلم صاحب، آنے والے الیکشن میں کیا لگتا ہے کہ 2023 میں یہ الیکشن کا سال ہے یا معاشی ایمرجنسی کو بنیاد بنا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پارلیمان کی مدت میں جو ہے وہ 1 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے اگر ملک میں کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2023 الیکشن کا سال ہوگا یا 2024 میں الیکشن ہوں گے؟ اور عمران خان، بہت سارے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جس قسم کے مقدمات عمران خان پر قائم ہیں، اور ابھی جو ہے ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہیں، اور توشہ خانہ ریفرنس، فارن فنڈنگ کیس اور بہت سے معاملات ہیں. کیا عمران خان میاں محمد نواز شریف کی طرح ملکی سیاست سے نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اشارے تو واضح مل رہے ہیں عمران خان صاحب کے شاید انہیں نہل کر دیں. تو ابھی تو عدالت کی جانب سے انہیں ریلیف مل رہا ہے، تو اس بارے میں تو ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے. جہاں تک بات ہے سن 2023 کے الیکشن، تو الیکشن ہم ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اور الیکشن ہوں گے، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے. باقی کیا رہ گیا؟ پیچھے 6 ماہ تو رہ گئے. بس 6 ماہ رہ گئے، تو بس الیکشن شیڈول کا مجھے لگتا ہے رمضان مبارک کے بعد اعلان کر دیں گے، عید کے بعد نگراں سیٹ اپ آ جائے. کیا ہماری جو معیشت ہے، حلقہ بندیوں کا بہت بڑا ایشو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری نہیں ہے، اور معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ ابھی پاکستان کی معیشت میں اتنی جان بھی نہیں ہے، اور دوسرا سندھ جو ہے وہ سیلاب سے شدید متاثر ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب میرا نہیں خیال کہ الیکشن نہیں الیکشن ضرور ہوگا، اپنی پارلیمنٹ مدت پوری کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آگے جو ہے مدت بڑھا لیں، کیونکہ اب واضح اشارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حالیہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ ہم جو ہے اس چیز کے توسیع کے حق میں نہیں ہے پارلیمنٹ کی مدت کے، الیکشن کو اپنے مقرر وقت پر ہی ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے معیشت کی، تو معیشت اسی وقت مضبوط ہوگی جب الیکشن ہوں گے، کیونکہ ایک واضح حکومت آئے گی۔ لیکن المیہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہے ہارون صاحب کے واضح ابھی تک کوئی دوست ہے اکثریت کے ساتھ ابھی تک کوئی حکومت آئی تو نہیں ہے، تو جسے ہم محمد نواز شریف کی 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ دیکھیں وہی 2/3 اکثریت، پھر وہی مداخلت جب اداروں کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر واضح طور پہ وہ نہیں کر سکتے، وہ تو معاملہ 75 جمہوریت سال سے ہوتی آ رہی ہے، وہی اصل تو یہ نظام کا ڈھنڈورا ہے نا، نظام کا عمران خان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے، لیکن پھر عمران خان نے وہ چینجمنٹ کی تو نہیں ہے، چلو کہا تو انہوں نے ہے، لیکن وہ 3.5 سال انہوں نے اسی طرح جس طرح چودھری سرور صاحب ابھی اپنے حالیہ پروگرام میں کہتے ہیں، ابھی تو انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں تسلیم کرنی ہیں۔ انہیں سب سے بڑے صوبے کے اندر جو ہے اتنا ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بٹھا کے اتنا نقصان ہوا، جس کی دیکھیں پنجاب چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب جو ہے، اور اس کے 3.5 سال خود پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، کہ 3 سال جو ہے عمران خان صاحب نے ضائع کیے ہیں اور ہم نے جو ہے 6 ماہ میں اتنے کام کیے ہیں، تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک حلقہ بندیوں کی بات ہے، ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز جو ہے غالباً ہو چکا ہے ملک کے اندر، اور حلقہ بندیاں شاید ابھی الیکشن کمیشن کرا کے، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ڈیلے ہوں، الیکشن اپنی مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مہنگائی کا شدید طوفان ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے مطلب اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں، اور سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ نوجوان ہے وہ تعلیمی اداروں سے اس امید پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں کہ معاشرے میں ان کو جو ہے روزگار ملے گا، تو ہمارے صنعتی ادارے اور ہماری جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو روز ایک خبر ہوتی ہے کہ فلاں انڈسٹری بند ہو گئی، تو فلاں انڈسٹری بند ہو گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے 2023 کا، اس ٹینیور میں عمران خان بھی تقریباً 3.5 سال جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان رہے، اور اب تقریباً جب یہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی تو میاں شہباز شریف کو بھی تقریباً 1.25 سال سے زائد یا 1.5 سال کا تقریباً 1.25 سال کا عرصہ ہو جائے گا، تو عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کا احتساب کرے کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، ہمارے ملک کو جو ہے 20-25 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، وہی اندھیرے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، فیول کی پرائسز ہائی ہیں، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی نے جو ہے ہمارے ملک کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے۔ تو یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے اپنے شعور جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، اس شعور کی طاقت سے وہ اچھے سیاستدانوں کا، لیڈروں کا جو ہے وہ انتخاب کریں، جو ان کے لیے جو ہے بہتر پالیسیاں بنا سکیں تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ دیکھیں ہارون صاحب، ابھی عوام نے جو ہے بالکل اپنا ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب نے 6 حلقوں سے دیکھیں ون کیا۔ ابھی دیکھیں اصل میں بجلی اتنی پی ڈی ایم نے جو ہے اتنا مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے۔ پہلے تو عمران خان صاحب کی مہنگائی پہ چوں 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 کرتے رہے ہر کوئی، تو اب دیکھنا یہ کہ جس طرح پی ڈی ایم نے 9 ماہ کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دے ہیں، عام آدمی کو جو ہے 2 وقت کا نوالا نصیب نہیں ہے، اور جو سبسڈی والا آٹا مل رہا ہے آٹا پوائنٹوں پہ، وہ آٹا جانور بھی نہیں کھاتے۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ آٹا جو ہے جانور بھی نہیں کھاتے، اور وہ آٹا جو ہے وہ بھی نایاب ہے۔ تو ہمیں جو ہے اب عمران خان کی 8 ماہ میں جو اتنی مقبولیت ہوگی ہے، یہ واضح اشارے ہیں اس کے۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، عام آدمی ذہنی مریض بن چکا ہے، غریب کے پاس ادویات خریدنے کے جو ہے پیسے نہیں ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور وہ اس کا جو گھر کا بجٹ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ تو عمران خان کو 8 ماہ میں جو ہے انہوں نے زیرو سے ہیرو بنا دیا ہے۔
اب عمران خان کے واضح جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں کہ لیکن اب انتخابات میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے. عمران خان اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے ہر حال میں ملک کو سیاسی عدم استحکام کا، انتشار کا، نفرت کا، تقسیم کا شکار رکھنا ہے، اور انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں کرنا، کبھی انہوں نے استعفے دے دینے ہیں، کبھی انہوں نے دھرنے دینے ہیں، کبھی انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، کبھی انہوں نے پنڈی کا گھیراؤ کرنا ہے، کبھی انہوں نے جو ہے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. جب اتنی بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر اپنی ذاتی انا اور ذاتی مفادات سے باہر نہیں نکلے گا، آخری حل ڈائیلاگ ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں، اپنا مطالبہ رکھتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہیں. عمران خان صاحب پچھلے تقریباً جو ہے 2014 سے لے کر 2023 تک پاکستان کا ایسا واحد سیاستدان ہے جو کسی بھی دوسرے سیاستدان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے اپنے اتحادی کے. تو کیا کریں دوسری سیاسی جماعتیں؟ اب دیکھیں نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کی سلیٹ صاف ہے، یہ کسی کانسپیرنسی کا حصہ نہیں ہے. اب عمران خان موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے، فون کرتے ہیں، یہ اگر آپ اپنے ملک کے ریاستی اداروں کی اعلیٰ ترین قیادت کو، وہ پیچھے والی ہو وہ نئے آنے والی ہو، تو آپ کا ایجنڈا ہی نفرت اور تقسیم ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں آپ بیٹھیں گے؟ اب الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان واضح اکثریت نہیں لے پاتے، وہ کہتے ہیں میں الیکشن کو نہیں مانتا، وہ پھر کنٹینر لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، جو ان کے ممبر منتخب ہو جائیں وہ انہیں کہہ دیتے ہیں آپ ریزائن کر دیں. تو پھر آپ کے الیکشن پروسیس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ وہ عدم اعتماد کرتے ہیں، عدالتوں کو وہ پریشرائز کرتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے علاوہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر مسئلے کا حل ہے کیا؟ ہارون صاحب یہ ایک سیاستدان کا المیہ نہیں ہے، یہ سب کا ہے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، میاں نواز شریف کی اٹھا کے دیکھ لیں تقریریں، آپ مریم نواز کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے. جو ہی نہیں اقتدار سے باہر آتے ہیں تب یہ آ کے اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اچانک وہ تبدیل ہو گیا. اب کہاں گیا وہ ووٹ کو عزت دو؟ اب عمران خان صاحب ہے، اس نے بھی اسی طرح اداروں کو گھسیٹنا شروع کر دیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا را اب سعد رفیق صاحب کی ابھی وہ 1-2 دن کی ان کی پریس کانفرنس سنے، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنے بارے میں اب خود سوچنا چاہیے. تو یہی تو عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ابتدا کریں، آگے بڑھیں، پارلیمان کا حصہ بنیں، وہاں پر مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اور اس ڈوبتے بلکتے سسکتے معاشی طور پر تباہ ہونے والے، دہشت گردی کا شکار ہونے والے جو پاکستانی، کروڑوں پاکستانی ہیں، ان پر رحم کریں. 10 سال بہت ہوتے ہیں آپ کو جو ہے سٹریٹ کی، اپوزیشن کی اور دھرنوں کی سیاست کرنے کے لیے 10 سال بہت ہوتے ہیں. وہ جو بھی بات ہے وہ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی نے بہت زیادہ ایفرٹس کیے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو کنونس کر سکیں کہ وہ پارلیمان کا حصہ بنے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ سے پوچھا نہیں میری پارٹی نے، اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتی تو میں عمران خان کو کہتا کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں. تو بھئی جب آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ صرف الزام الزام الزام، تو پھر بھائی لڑائی سے تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بھائی یہی تو ہمارا المیہ ہے نا کہ سیاستدان نے اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ہم بھی یہی ریکویسٹ کریں گے عمران خان صاحب سے اور تمام سیاستدانوں سے کہ جب تک یہ اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے، جمہوریت کی بات نہیں کریں گے. اب یہ اداروں کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اداروں کو گھسیٹنا جو ہے یہ غلط بات ہے. یہ خود دعوت کیوں دے رہے ہیں اداروں کو؟ مثال بار بار اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عمران خان واقعی ایک ناتجربہ کار سیاستدان ہے جو نہیں سیکھ رہا، اب 3.5 سال کی غلطیوں سے کہ اسے ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. ہم پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کے بڑے قائدین سے یہ گزارش کرتے ہیں
کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں وہ اپنے تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، کروڑوں پاکستانیوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اکٹھے ہوں، ڈائیلاگ کریں، اور تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ڈائیلاگ میں ہے، اور ایسا میثاق پاکستان کا ڈاکومنٹس تیار کریں جو تقریباً آنے والے 20 سے 25 سال تک پاکستان کے لیے ایک بہترین سمت اور ڈائریکشن مہیا کر سکے۔ نئے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ اور عمل کر کے دکھاتے ہیں بے راہ روی کا۔